الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم تعمیر قواعد پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تعمیر قواعد سے پڑھیں گے کہ جس طرح ہمارے گھریلو سامان کے الگ الگ نام مقرر ہیں، کیا اسی طرح ہماری گفتگو میں ادا ہونے والے الفاظ کے الگ الگ نام ہیں، یا سب کو ایک ہی نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یا سب کے ایک ہی نام ہیں؟ اور ہمیں قواعد کی کتاب کیوں پڑھائی جاتی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سبق میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے گھریلو سامان کے نام۔ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں، پیارے بچوں دیکھو، ہم لوگ اپنی زبان سے قلم، دوات، کرسی، چارپائی، بستر، تکیہ، کرتا، پاجامہ، تہبند، ٹوپی، بدنہ، لالٹن، دال، چاول، آٹا، روٹی وغیرہ کے الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ یہ سب الفاظ ہماری گھریلو چیزوں کے نام ہیں۔ قلم، دوات، کرسی وغیرہ یہ سب ہمارے گھریلو سامان کے نام ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی آسانی کی خاطر ان گھریلو سامان کے الگ الگ نام مقرر کر رکھے ہیں۔ ہماری آسانی کے لیے ہم نے تمام کا الگ الگ نام مقرر کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی نام سے سب کو جانتے ہیں، یا ہم نے ایک نام تمام چیزوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے الگ الگ نام ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ کیوں؟ ہماری آسانی کے لیے، تاکہ جس کو جو سامان مانگنا ہو وہ اس کا نام لے کر طلب کرے۔ جس کو قلم چاہیے وہ قلم کا نام لے کر مانگے، قلم کا نام لے کر طلب کرے۔ جس کو دوات چاہیے وہ دوات کا نام لے کر کے طلب کرے، دوات کا نام لے کر کے مانگے۔ ہماری آسانی کے لیے ہم نے ہر ایک کا الگ الگ نام مقرر کر رکھا ہے، تاکہ جس کو جو چاہیے وہ اس کا نام لے اور مانگے، اور اس طرح اسے وہی سامان مل جائے، وہی سامان دیا جائے جس کی اسے خواہش ہو، جس کی اسے ضرورت ہو۔ نام مقرر کر دینے سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اور تم جب کسی گھریلو سامان کا نام سنتے ہیں تو فوراً اس سامان کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ نام کا فائدہ ہے۔ جیسے ہم نے جس آلے سے لکھا جاتا ہے اس کا نام ہم نے قلم رکھا، تو قلم کا لفظ سنتے ہی فوراً ہمیں وہ سامان سمجھ میں آتا ہے، وہ آلہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، یعنی لکھنے کا آلہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نام رکھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ نام سنتے ہی فوراً وہ سامان سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کرسی ہے، تہبند ہے، پاجامہ ہے، جب ہم ان میں سے ہر ایک کا نام سنتے ہیں تو کرسی سے بیٹھنے کا، جس میں بیٹھتے ہیں وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، پاجامہ سے جسے پہنتے ہیں وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اس طرح نام سے وہ چیز فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ نام کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ عزیز نونہالو، اب ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے گھریلو سامان میں ہر چیز کے نام مقرر ہیں، قلم کا نام مقرر ہے، دوات کا نام مقرر ہے، کرسی کا نام مقرر ہے، جس طرح ہمارے گھریلو سامان کے ہر چیز کے نام مقرر ہیں، یوں ہی لوگوں کی گفتگو میں جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے بھی نام مقرر ہیں۔ لوگوں کے الفاظ میں لوگوں کی گفتگو میں جو بھی الفاظ بولے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، ان کے نام مقرر ہیں۔ چنانچہ اسم، فعل، حرف، مصدر، فاعل، مفعول بہ، مضاف، مضاف الیہ، موصوف، صفت، ضمیر، مذکر، مؤنث وغیرہ، یہ سب الفاظ ہم لوگوں کی بولیوں کے نام ہیں۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں، مصدر،
اور فاعل، مفعول بھی، مضاف، مضاف الیہ وغیرہ، یہ جو الفاظ سب ہیں یہ سب ہم لوگوں کے بولیوں کے نام ہیں. ہم جو بولتے ہیں، ہماری جو بولی ہے انہی کے یہ نام ہیں. ہماری بولی میں سے کسی بولی کا نام ہے اسم، کسی کا نام ہے فعل، کسی کا نام ہے حرف، کسی کا نام ہے مصدر. ہمارے الفاظ کے یہ سب نام ہیں. مثلا پڑھنا ایک لفظ ہے. پڑھنا ہم ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے، ٹھیک ہے. پڑھنا ایک لفظ ہے جس کا نام مصدر ہے. پڑھنا یہ مصدر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. پڑھنا ایک لفظ ہے جس کا نام مصدر ہے. اس کی تعریف انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی. پڑھنا ایک لفظ ہے جس کا نام مصدر ہے. اس طرح کھیلنا، کودنا، آنا، جانا یہ سب مصدر ہیں، ٹھیک ہے. کھیلنے کو بھی مصدر کہیں گے، آنے کو بھی، یعنی لفظ آنا اسے مصدر کہیں گے. اسی طرح لفظ جانا یہ بھی مصدر ہے، ٹھیک ہے. آنا، جانا، کھیلنا، کودنا یہ سب الفاظ جو ہیں یہ مصدر کہلاتے ہیں. ان کا نام مصدر رکھا گیا ہے. اور جیسے زید نے احمد کو پڑھایا، اس جملے میں زید کا نام فاعل اور نے کا نام حرف اور نے کا نام حرف ہے جو کہ علامت فاعل ہے. احمد کا نام مفعول بہ اور کو کا نام حرف ہے جو کہ علامت مفعول بہ ہے. پڑھایا کا نام فعل ماضی ہے. یہ جملہ دیکھیں، جملہ کیا ہے؟ زید نے احمد کو پڑھایا. زید نے احمد کو پڑھایا، تو پڑھانے والا کون ہے؟ زید. یعنی یہ پڑھانے کے کام کو ادا کرنے والا ہے، پڑھانے کا کام کرنے والا ہے. تو جو کسی کام کا کرنے والا ہو اسے فاعل کہتے ہیں. تو اس لیے اس جملے میں زید کو کیا کہیں گے کہ یہ فاعل ہے. تو زید کا نام کیا ہوا؟ فاعل. اس کے بعد جو نے ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ عام حرف کی طرح حرف نہیں ہے، بلکہ یہ حرف جو ہے فاعل کی علامت ہے. کیونکہ لفظ نے یہ جس لفظ کے بغل میں ہوتا ہے اس لفظ کا فاعل ہونا ہمیں معلوم ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں زید کے بغل میں لفظ نے موجود ہے، تو ہم نے زید کو فاعل جان لیا کہ لفظ زید جو ہے یہ فاعل ہے کیونکہ اس کے بغل میں نے موجود ہے. تو لفظ نے، حرف نے یہ علامت فاعل ہے، فاعل کی علامت ہے. احمد کا نام مفعول بہ ہے. اس جملے میں زید نے احمد کو پڑھایا. کس کو پڑھایا؟ احمد کو. یعنی پڑھانے کا کام احمد پر واقع ہوا. تو احمد کیا ہے؟ مفعول بہ، جس پر کسی فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ زید کا کام یعنی پڑھانا کس پر واقع ہوا؟ احمد پر. زید نے احمد کو پڑھایا تو احمد مفعول بہ. اور کو کا نام حرف ہے جو کہ علامت مفعول بہ. کو جو ہے یہ مفعول بہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے. جس کے بغل میں کو ہوتا ہے ہم اسے مفعول بہ جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. عام طور پر یہ مفعول بہ کے بغل میں آتا ہے، کبھی مفعول فیہ وغیرہ کے بغل میں آتا ہے لیکن بہت کم. اور ہر مفعول بہ کے بغل میں کو نہیں آتا، بلکہ بعض کے بغل میں کو آتا ہے اور بعض کے بغل میں نہیں آتا. پڑھایا کا نام فعل ماضی. پڑھایا یہ فعل ہے، پڑھایا یہ فعل ہے یعنی پڑھا چکا ہے زمانہ گزشتہ میں، ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ جب تمہارے سامنے کسی گھریلو سامان کا نام لیا جاتا ہے تو تم فوراً اس سامان کو پہچان جاتے ہو. کبھی بھی ہمارے سامنے کسی گھریلو سامان کا نام لیا جائے تو ہم اسے پہچان جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے سامنے کہا جائے قلم تو ہم قلم کو پہچان جاتے ہیں. لیکن جب لفظوں کے نام لیے جاتے ہیں تو نام سن کر ان لفظوں کو پہچاننے اور سمجھنے میں تمہیں دشواری ہوتی ہے. کیوں ہے دشواری ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں. اور دیر لگتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گھریلو سامان کو اپنے بچپن ہی سے پہچانتے ہو اور ان کو بار بار آنکھ سے دیکھتے ہو. جو گھریلو سامان ہیں ہم بچپن سے انہیں پہچانتے ہیں اور بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھتے رہتے ہیں. دن رات اپنی زبان سے ان کا نام بولتے اور کان سے سنتے رہتے ہو. اس لیے سامانوں کے نام پہچاننے میں تمہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی. لیکن چونکہ
الفاظ آنکھ سے دکھائی نہیں دیکھے۔ جو بھی الفاظ ہیں یہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، جو ہم بولتے ہیں یہ بولی ہماری آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ الفاظ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے اور الفاظ کے نام بچپن کے ابتدائی زمانے میں نہ تو اپنے منہ سے بولتے ہو نہ اپنے کان سے سنتے ہو۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ابتدائی درجے میں ہوتے ہیں، ہم اپنے ابتدائی زمانے میں ہوتے ہیں، اس وقت نہ تو ہم خود ان الفاظ کے نام کو سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو کس طرح یہ ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئیں گے کہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اور الفاظ کے نام بچپن کے ابتدائی زمانے میں نہ تو اپنے منہ سے بولتے ہو نہ اپنے کان سے سنتے ہو، اس لیے آج زمانہ تعلیم میں تمہیں اس کے نام پہچاننے اور سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ جب ہم تعلیم کے زمانے میں آتے ہیں، جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ اس لفظ کو فعل کہتے، اس کو حرف کہتے، اس کو مصدر کہتے، تو اس طرح ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ کس طرح ہم پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے، کس طرح ہم پہچانیں گے کہ یہ مصدر ہے، کس طرح ہم پہچانیں گے کہ یہ حرف ہے، کیونکہ ہم بچپن سے ان الفاظ کو سنے نہیں ہوتے ہیں، ہم ان الفاظ کو بولتے ہوئے نہیں آئے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ اور بار بار اگر آپ پڑھتے رہیں گے، بار بار سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی دشواری نہیں ہوگی۔ دیکھیں، آج زمانہ تعلیم میں تمہیں ان کے نام پہچاننے اور سمجھنے میں دیر لگتی ہے اور دشواری ہوتی ہے۔ قواعد کی یہ کتاب تمہیں اس لیے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ تم ہر لفظ کے نام جان لو۔ یہ کتاب کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ تاکہ تم ہر لفظ کے نام جان لو، کس لفظ کا کیا نام ہے، کس لفظ کا کیا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان میں سے کس کا نام کیا ہے، کس کا نام کیا ہے، ہر ایک کو تم جان لو، اس لیے یہ قواعد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ قواعد کی یہ کتاب تمہیں اس لیے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ تم ہر لفظ کے نام جان لو اور ان کی پہچان رکھو۔ اب تک تمہارے سامنے بہت سے لفظوں کے نام آ چکے ہیں، مثلا حرف، فعل، اسم، مصدر، فاعل، مفعول بہ، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی، مذکر مؤنث، جملہ فعلیہ وغیرہ۔ تو تم ان ناموں کے ذریعے لفظوں کی پہچان پختہ کرو تاکہ آنے والے سبق کا سمجھنا تمہارے لیے آسان رہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے تم ان کے ناموں کے ذریعے سے ان ناموں کو اچھی طرح یاد کرو، انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد سبق کا سمجھنا آسان ہوگا۔ اس کو بیان کرتے ہیں کہ تم ان ناموں کے ذریعے لفظوں کی پہچان پختہ کر لو۔ اس سے پہلے بہت سارے اسباق گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، فائل وغیرہ کا بیان گزر چکا ہے اور حرف وغیرہ جو بھی اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آگے کا جو سبق ہے اسے سمجھنا آسان ہو۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔